اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عنوان تھا رونے کی اہمیت، آنسو بہانے کی اہمیت۔ بات چلتے چلتے یہاں تک آ پہنچی تھی کہ رونے کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس سلسلے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی 10 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، رونا رقت کی وجہ سے۔ رقت کی وجہ سے کسی کو دیکھا اور ترس آ گیا تو رونا آ گیا۔ رقت قلب کی وجہ سے رونا ہے، کسی کو پریشان دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ رقت قلب ہے۔ نمبر 2، خوف ڈر کی وجہ سے رونا ہے۔ نمبر 3، محبت کی وجہ سے رونا ہے۔ محبت کی وجہ سے، جیسا کہ ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے، بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح خوشی کے آنسو ہیں۔ جب انسان کو خوشی ملتی ہے، پڑھنے والے بچے کو جب رزلٹ میں بہت اچھا نمبر آتا ہے تو خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک غم اور حزن کے آنسو ہیں۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹا انتقال ہوا، باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو ایک غم کے آنسو ہیں، ایک خوشی کے آنسو ہیں، ایک کمزوری کے آنسو ہے۔ کمزوری کی وجہ سے انسان روتا ہے۔ زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو آتا ہے کہ آج میں مجبور ہوں، آج مجھے میری ضرورت ہے میرے بچوں کو کہ وہ میرا سہارا بنے، میرا بازو بنے، اور یہ مجھے ایک کالے کوٹری میں، ایک خراب کمرے میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ تو جب کمزور انسان ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اس وقت رونا آتا ہے۔ اسی طرح کسی چوٹ اور تکلیف کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ 7واں ہو گیا۔ 8واں رونا ہے نفاق کا رونا، جھوٹ موٹ کا رونا۔ جھوٹ موٹ کا رونا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا اور اس کے کرتا میں نقلی خون کی ملاوٹ کر کے اپنے ابا کے سامنے آئے۔ کب آئے تھے؟ قرآن کے اندر پورا واقعہ ہے کہ فَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ اپنے باپ کے ساتھ عشاء کے وقت، رات کے وقت روتے ہوئے آئے۔ یعنی باپ کو معلوم تھا کہ دن کے ٹائم یہ آئیں گے، جو ایکسپریشن اس کے چہرے میں ہوگا وہ پڑھ لیں گے، اس لیے دن کو نہیں رات کو آئے تھے یبکون، روتے ہوئے۔ تو بیٹے یوسف کے بھائی یہاں جھوٹ موٹ کے آنسو بہا رہے تھے، تو ایک جھوٹ موٹ کا نفاق کا رونا ہے۔ ٹھیک اسی طرح رونے کی 9ویں قسم یہ ہے کہ کرائے پر رونا۔ عرب کے یہاں کسی کے انتقال پر رونے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو کرائے پر عورتیں آتی تھی اور رویا کرتی تھی پیسہ لے کر کے۔ 10ویں قسم یہ ہے موافقت پر رونا، کسی کو روتے ہوئے دیکھا تو رونے لگے۔ یہ رونے کی 10 قسمیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ ان 10 قسموں میں سب سے اہم جو رونا ہے، جو اللہ کو سب سے محبوب ہے، وہ اللہ کے ڈر سے رونا ہے، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے رونا ہے۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا گزشتہ جمعہ کہ قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کے ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے ان کی آنکھوں نے آنسو بہایا ہو، رویا ہو، تو یہ خوش نصیب بندہ ہوگا جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔
तिरमिज़ी की वो हदीस जो मैंने अभी खुतबा मसना के बाद आपके सामने पढ़ी है। तिरमिज़ी 1633 नंबर की हदीस है। रावी हदीस हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया, मन नजात, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात क्या है, नजात कामयाबी किस चीज़ में मुमकिन है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, सहाबाए किराम के सवालात कितना अहम सवाल हुआ करते थे। सहाबी सवाल क्या करते हैं उक़बा इब्न आमिर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए नजात क्या है, किस चीज़ में नजात मुमकिन है। इसलिए सवाल करने से पहले हमें और आपको सोचना चाहिए कि हमारा सवाल क्या है, हम क्या सवाल कर रहे हैं, इसका कुछ मकसद है, कुछ मतलब है, या यूं ही दिमाग में आया, खाली दिमाग है, आया और हमने सवाल कर लिया। नहीं, फजूल की सवाल नहीं करना चाहिए। सवाल हो जो ज़रूरत हो, जिसकी ज़रूरत हो, और जिसकी ज़रूरत हो और जो काम का हो। साहब रसूल सवाल करते हैं कि नजात किस चीज़ में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अमसिक अलैका लिसानक, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखो, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, किसी की दिलाजारी ना करो, किसी को ठेस और तकलीफ ना पहुंचाओ, झूठी गवाही ना दो, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखो। वल यसा का बैतुक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नंबर 2 नजात किस चीज़ में मुमकिन है। फरमाया वल यसा का बैतुक, अपने घर को अपने लिए काफ़ी समझो, अपने घर को अपने लिए काफ़ी समझो। बाहर जाना है, ज़रूरत पड़े बिल्कुल जाएं, लेकिन हमेशा घर के बाहर रहना और घर वालों की तरबियत का ध्यान ना देना, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, आए वो लोगो जो अपने आप को मोमिन कहते हो, ईमान के दावेदारो, तुम अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से हम घर वालों को कैसे बचा पाएंगे? जहन्नम की आग से अपने फैमिली मेंबर को तभी बचा पाएंगे जब घर वालों के लिए हम टाइम देंगे, जब घर वालों की हम तरबियत करेंगे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर एक के लिए टाइम है, घर वालों के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है, बीवी के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, घर में जवान बेटी है, बेटी के लिए टाइम नहीं है। आज हालात क्या है, आए दिन हम और आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि फलां की बेटी फलां के साथ भाग गई, गैरों के साथ इश्क लड़ाई और चली गई। ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े नुक्ते की बात बता रहा हूं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जब आपकी जवान लड़की घर पर हो, जवान बेटी हो, जवान बेटा हो, और आप अपने बेटा के लिए टाइम ना निकालें, आप अपनी बेटी के लिए वक्त ना दें, जब आपकी बच्ची को, आपके बच्चे को आपके घर से मोहब्बत ना मिलेगी, आपके घर से प्यार ना मिलेगा, तो फिर इस दुनिया के बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत के नाम पर झांसा दे करके बेवकूफ़ बना सकता है और बना भी रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि घर में टाइम दे, अपने बीवी बच्चों को टाइम दे, उनसे मोहब्बत करें, उनसे बातें करें, अपना वक्त निकालें और उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नजात पाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, वलियसा का बैतुक, अपने घर को अपने लिए काफ़ी समझो। बाहर के काम हो गए, घर में टाइम दो। आज हमारे लिए बहुत बड़ा आलिमिया है, घर के लिए टाइम है ही नहीं। आए खाना खाए फिर चले गए, आए फिर नहाए फिर चले गए, पता नहीं कहाँ वक्त हम दे रहे हैं, किसके साथ दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो घर में वक्त दो। तीसरे नंबर पर आपने फरमाया वब के अला खतियतिक, क्या मेरे साथियों कामयाब होना चाहते हो, नजात पाना चाहते हो, तो अपनी खताओं को याद करके, अपने गुनाहों को याद करके वब के रोया करो, रो
کل اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے، اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کالے کرتوتوں کا چٹھا اگر کھول دے، کیا جواب دیں گے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے رویا کرو، گڑ گڑائے کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، ہمارے لیے کچھ ایسے اوقات ہونا چاہیے جہاں ہم آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اور آپ کی آنکھوں کے آنسو۔ کچھ وقت نکالیے اللہ رب العالمین کے لیے، کچھ وقت دیں جس میں ہم اور ہمارا رب ہو، ہماری آنکھوں کے آنسو۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 5050 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، ہمارے لیے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ صحابہ رسول کو تعجب ہوا، عبداللہ ابن مسعود کو تعجب ہوا، سوال کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں قرآن آپ پر پڑھوں حالانکہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنوں۔ آج ماں باپ کو اپنی اولاد پر بڑا فخر ہوتا ہے، میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر کی پڑھائی کر رہا ہے، سی اے ہے، یہ چیزیں اہم اور ضرورت ہے، لیکن اگر حافظ قرآن ہو آپ کا بچہ تو کیا کہنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننے کی خواہش حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ فقرأت سورۃ النساء، میں سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کر دیا، تلاوت کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے حتی آتیت الی ہذہ الآیہ، میں اس آیت تک پہنچا، تلاوت کرتے کرتے میں اس آیت تک پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت میں ایک شخص کو گواہ بنا کر کے کھڑا کیے جائیں گے اور ساری امتوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بطور گواہ بنا کر لائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے اس مشکل اور سخت ترین واقعے کو اور اس حالات کو یاد کر کے آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہنے لگتے ہیں، حسبک الآن، اے عبداللہ ابن مسعود بس کرو بس کرو۔ راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، فالتفت الیہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، فاذا عینان تذرفان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں، یعنی کل قیامت کا دن ہوگا اور ہر امت پر اس کے وقت کے نبی کے بارے میں، وقت کے نبی سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری امت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر کے روتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر کے روتے رہے، اور ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر بھی ایک اہم ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے لوگوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اے اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں ہماری ذمہ داری یاد دلائی، ہم کب اپنی ذمہ داری کو یاد کریں گے؟ ہم کب اپنی ذمہ داریوں کو احساس ہوگا؟ کب ہم اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ اللہ نے ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داری ڈالی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داریوں کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ آگے دیکھیے صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ آپ کی صاحبزادی نے ایک قاصد کو
یہ پیغام بھیجا کہ جائیے میرے ابا سے کہیے میرا بیٹا بیمار ہے، وہ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو سلام بھیجا اور کہا کہ جاؤ کہہ دینا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا آتَى، فرمایا کہ جاؤ کہہ دینا کہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ جو چاہے دے اور جو چاہے اللہ لے لے، ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ جو چاہے دے اور جو چاہے لے لے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، مقرر ہے۔ قاصد نے جا کر کے پیغام دے دیا، صاحبزادی نے دوبارہ قسم دے کر کے بھیجا کہ جاؤ میرے ابو سے کہہ دینا میرا بیٹا کا آخری سانس چل رہا ہے، سیریس کنڈیشن میں ہے، کم سے کم ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں۔ صحابہ رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور میں بھی راوی حدیث اسامہ ابن زید کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، اور ایک دو صحابہ کرام چلنے لگے اور آپ کے صاحبزادی کے گھر پہنچے تو آپ کے نواسہ کو، بعض روایت میں نواسی کا بھی ذکر ہے، آپ کے نواسہ کو آپ کی گود میں دے دیا، اور اس وقت آپ کے نواسے کا آخری سانس اکھڑ رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، دم توڑ رہے تھے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود تھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رو نہیں رہا ہوں، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ ہذہ رحمت، یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندوں کے دلوں میں ڈالنا چاہے ڈالے۔ اسی طرح ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، یہ حدیث 5655 نمبر کی، اور دوسری حدیث 1303 نمبر کی ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم کا انتقال کا وقت ہے۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تو دیہات میں دودھ پینے کے لیے، پرورش کے لیے، صحت اچھا رہے اس لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو بھی بھیج دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ آپ کا بیٹا ابراہیم بیمار ہو گیا ہے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو لے کر کے اپنے بیٹے کے پاس گئے، بیٹے کو آپ کی گود میں دے دیا گیا، اور بخاری کے الفاظ ہے کہ بیٹا آخری سانس لے رہا تھا، بیٹا ابراہیم آخری سانس لے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، آپ نے اپنے بیٹے کو پیار کیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں رو نہیں رہا ہوں، میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہوں، یہ تو رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کا الفاظ ہے، دوبارہ پھر روئے، اور آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، قلب غمزدہ ہے، قلب غمزدہ ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابراہیم تیرے جدائی سے ہم غمگین ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی کیسی مثال پیش فرمائی ہے کہ آپ کی گود میں آپ کا نواسہ انتقال ہو رہا ہے، آپ کی گود میں آپ کا بیٹا ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور ایسے موقع پر بھی آپ کیا جملے فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں بولیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ آج اس معاملے میں ہماری مائیں بہنیں بہت کمزور ہیں، ہماری مائیں بہنوں کو اللہ ہدایت دے۔ آج اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے کیا کہتی ہیں؟ اللہ کو میرا شوہر ہی دیکھا تھا۔ کسی کا بیٹا انتقال کر جائے کہتی ہیں کہ اللہ کو میرا بیٹا ہی، میرا گھر ہی دکھا تھا۔ میری مائیں بہنیں خبردار ایسی جملے آپ اپنی زبان سے نہ نکالیں، خبردار کوئی اپنی زبان سے اس طرح کی جملے نہ نکالیں کہ اللہ نے میرے باپ کو دیکھا تھا، اللہ نے میرا گھر دیکھا تھا، میرے شوہر کو میرا سہاگ اجاڑ دیا۔ اس طرح کے جملے کہنا گویا کہ اللہ کے فیصلے سے ہم راضی نہیں، اس طرح کے جملے نہیں کہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ اور آگے بڑھیے، دیکھیے
तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है। जंग बदर का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नज़र मुश्रिकीन पर डालते हैं। उनकी तादाद 1000 है, मुसलमानों की तादाद 310 या 313 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रमज़ान मुबारक की जंग बदर की लड़ाई हुई। 16 रमज़ान की रात को ये जब तादाद देखी, आपने मंजर देखा, सूरत हाल देखा, आप अपना रुख किबले की जानिब करते हैं, अपने दोनों हाथ को रब्बुल आलमीन के बारगाह में फैला देते हैं, रब्बुल आलमीन को पुकारने लगते हैं, अल्लाहुम्मा आतिनी मा वअदतनी, ए अल्लाह तूने मुझसे जो वादा फरमाया है, ए अल्लाह अपना वादा पूरा कर दे। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा मिन अहलिल इस्लाम ला तुबदु फिल अर्द, ए अल्लाह अगर ये छोटी सी अहले इस्लाम की जमात को अगर तू हलाक कर देता है तो इस रोए ज़मीन पर कोई तेरी इबादत करने वाला बचेगा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की जानिब है, दोनों हाथ को फैलाए रब्बुल आलमीन के बारगाह में गिड़गिड़ा करके रो रो करके दुआएं कर रहे हैं। हरावी हदीस कहते हैं कि आपकी चादर मुबारक आपके कंधों से नीचे गिर जाती है, गिर पड़ती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु चादर को उठाते हैं, आपके कंधों पर डालते हैं और पीछे से लपेट करके कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अल्लाह का फाक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए, आपने जो दुआ की है इतनी सी दुआ अल्लाह के लिए काफ़ी है। अल्लाह ने आपसे जो वादा किया है अल्लाह पूरा करेगा इंशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ये जुमले आपसे लिपट करके कहते हैं और कुरान की आयत नाजिल होती है, इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दफीन। याद करो उस वक्त को जब आप अपने रब से फरियाद कर रहे थे और फरियाद कर रहे थे, फस्तजाब लकुम, अल्लाह ने आपकी दुआ को, आपकी फरियाद को सुन ली और अल्लाह ने कहा कि मैं 1000 लश्कर के ज़रिए, 1000 फरिश्तों के ज़रिए आपकी मदद करूंगा। जो सिलसिलावार आया और जंग बदर में मुसलमानों की मदद की और मुसलमान कामयाब हुए। मेरे भाइयों, तो जंग बदर के मौके पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। एक और आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाए हम सबके माँ बाप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने लगे और कुरान पढ़ते पढ़ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ आपने पढ़ी जिसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्ब इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास। फरमाया, ऐ परवरदिगार, इन्होंने बुतों की तरफ इशारा, अल्लाह इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है, बहका दिया है। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, अल्लाह जो मेरी ताबेदारी करने वाला है वो मेरा है। वमन आसानी, और जो मेरी नफरमानी करने वाला है, फइन्नका गफूरुर रहीम, तो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तिलावत करना शुरू किए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ पढ़ी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ करते हैं अपनी उम्मत के बारे में कि अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब देता है, अगर तू इन्हें सजा देता है तो ये तेरे बंदे हैं, और अल्लाह अगर तू इन्हें माफ़ करता है तू अंतल अज़ीज़ुल हकीम है, तो गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ को देखते हैं कि इब्राहीम अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ को फैला देते हैं, दोनों हाथ को फैला देते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करने लगते हैं कि अल्लाहुम्मा उम्मती व बका, और दुआ करते करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार रो पड़ते हैं। इस कदर रोते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्राइल को हुक्म देता है कि जिब्राइल इज़हब, जाओ इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाओ। हालांकि रब जानता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की वजह से रो रहे हैं, जाओ और सवाल करो, फसलहु मा युबकीक,
آپ جاؤ اور سوال کرو کہ آپ کی ٹینشن کیا ہے، آپ کی پریشانی کیا ہے، کس بات کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، فَسَأَلْهُ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال جواب ہوتا ہے، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کے پاس وہ خبر پہنچاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بھیجتے ہیں، جاؤ میرے نبی محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر یہ کہہ دینا، فَقُلْ إِنَّ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ۔ جاؤ اے جبرائیل اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دینا کہ آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو خوش کریں گے، آپ کو ہم کسی تکلیف میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں کتنا فکر ہے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں اور امت کی گنہگاروں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں نہیں، گنہگاروں کے بارے میں یاد کر کے روتے ہیں کہ میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا، میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر کے یہ جواب دیتے ہیں کہ جائیے اور کہیے کہ آپ کو ہم اپنی امت کے بارے میں راضی کریں گے، خوش کریں گے، آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، ان تمام باتوں سے خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کچھ وقت نکالیں اللہ کے لیے، ہم کچھ ایسے تنہائی میں وقت نکالیں اللہ رب العالمین کے لیے جس میں ہم ہو، ہمارا رب ہو، اور ہم روئیں اللہ رب العالمین کے سامنے، ہم گڑ گڑائیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، پل صراط کو یاد کر کے، قیامت کے منظر کو یاد کر کے روئیں، گڑ گڑائیں۔ ہو سکتا ہے دو چار قطرے ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کا اللہ تو نرم کر دیں۔ اللہ ہماری آنکھوں سے تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑیں۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق دیں۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تو غفور و رحیم ہے، ہم سب کے خطاؤں گناہ کو معاف فرما دیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کو غیبی طور پر مدد عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔